بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ تلاوت قرآن اور تجوید قرآن مجید کو اچھے انداز سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا اور پورے مخارج کو اچھے سے ادا کرنا، ترتیل سے اور تجوید سے پڑھنا، اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکام عطا فرمائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایات ہیں، اس بارے میں یہ ہمیں آج پڑھنا ہے۔ کل کا جو ہمارا درس تھا وہ قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنا، ایک ایک آیت کو روزانہ سیکھنا یا 2 آیتوں کو سیکھنا، اس کی فضیلت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا اور اس کے طریقے کے بارے میں بھی ہم نے جانا۔ آج کا جو درس ہے وہ ترتیل اور تجوید کے بارے میں ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 چیزیں بتائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ بتائی کہ جو لوگ منکرین تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا تھا، ایک ایک آیت، ایک ایک سورہ اللہ تعالیٰ نازل فرما رہا تھا، تو اس بات پر انہوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ پورا قرآن کیوں نہیں نازل ہو گیا، ایک ساتھ آ جانا تھا پورا قرآن، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تھی ایک ساتھ، تو پورا قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں نازل ہوا، یہ ان کا اعتراض۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ کیا نازل ہوئی؟ وقال الذین کفروا، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، جو کافر تھے، وہ کہنے لگے لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، ان پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری کی پوری قرآن ایک ساتھ کیوں نازل نہیں ہو گئی، پوری قرآن ایک ساتھ نازل ہو جانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا سوال بھی ذکر کیا، ساتھ ہی جواب بھی دیا، یعنی اعتراض وہ لوگ کرتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب ابھی دیتے بھی نہیں تھے، آیت نازل ہوتی تھی۔ اس سے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بھی معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد زیادہ سے زیادہ کیا ہوتی، بھئی اولیاء اللہ کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہوتی، دشمن ناکام ہو جاتے، یہ سب چیزیں ہوتی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا تھا کہ جب کوئی ایسی بات کر دیتا جس سے رسول اللہ کو تکلیف ہو جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو ناگوار محسوس ہوتا، اور رسول اللہ تو کسی کو ایسی بات نہیں فرماتے تھے جس سے اس کو تکلیف ہو۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ کے حدود پامال ہوتے تھے تو جب تو رسول اللہ کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، حدود قائم فرماتے تھے۔ حدود پامال ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی چوری کر رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں بھائی اس کے ہاتھ کاٹیں گے تو بری بات ہے، نہیں، اللہ کا حکم ہے، ہاتھ کاٹنا ہے تو کاٹنا ہے، کوئی زانی ہے تو اس کو رجم کرنا ہے تو کرنا ہے۔ ایسی چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رعایت نہیں فرماتے۔ جب یقینی طور پہ کوئی چیز ثابت ہو جاتی تھی اور اللہ کا حکم بھی آیا ہوا ہے تو وہ کام کر گزرتے۔ تو اب لوگوں نے اس طرح کہا کہ قرآن کے نازل ہونے پہ بھی ان کو اعتراض ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک لنثبت بہ فؤادک، فرمایا کہ ہم نے قرآن کو اس طرح اس لیے نازل فرمایا ہے تاکہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو قلب مبارک ہے ہم اس میں قرآن کو ثابت کر دیں، آپ کے دل کو ہم قرار دیں۔ ایک ساتھ اگر قرآن نازل ہوتا تو وہ بات نہیں رہتی تھی جو آہستہ آہستہ نازل ہونے میں، یہ قرآن کے معجزات میں ہے۔ یعنی 23 سال کا بہت بڑا وقفہ ہے، یہ لمبا ٹائم پیریڈ ہے، 23 سال، ایک سال نہیں، ایک سال میں بھی چلیے تھوڑی تھوڑی آیتیں سورے نازل ہو رہے، ایک سال کا ٹائم ہے۔ ایک سال کے ٹائم میں اگر نازل ہوتا تھا نا تو صحابہ کو اتنا ٹائم نہیں ملتا تھا، جیسے جیسے سورہ نازل ہوتے جا رہی اس پہ عمل کرتے جا رہے۔ لیکن 23 سال کا ٹائم ملنے سے کیا ہوا، جو آیت نازل ہوتے جا رہی وہ آیت کو سیکھتے جا رہے۔ اس سے ایک چیز آپ یہ بھی سمجھ سکتے کہ ہم لوگ اس زمانے میں اگر قرآن مجید کو پڑھنے یا سمجھنے میں ایک عمر لگا رہے ہیں تو یہ کوئی خرابی نہیں ہے، ایک لمبا وقت لگا کے آپ قرآن مجید کو سیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی صحابہ کرام کا طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ 2 سال میں پورا قرآن پڑھ لیے، ختم، آپ ماہر ہو گئے، کامل ہو گئے، آپ کو اب کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کامل التفسیر کی 2 سال کا تھا وہ کورس، کیا اس میں کیا پڑھے ہم؟ ناسخ و منسوخ پڑھے، شان نزول یعنی قرآن مجید کی جو آیتیں نازل ہوئی اسباب نزول پہ ہم کتاب پڑھے، الخان پڑھے امام سیوطی کی، اس میں مختلف قرآن مجید کے علوم کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح تفسیر پڑھے، الگ الگ قسم کی تفسیریں، کشاف پڑھے، پڑھ کے 12 سال ہو گئے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں اس پہ پڑھ کے اکتفا کری نہیں، میرے کو تفسیر طبری کوئی پڑھایا تھا۔ ابھی جو میں آپ کو شان نزول بتائی تفسیر طبری کھول کے دی میں آپ کو حوالہ۔ مطلب کیا ہے اس کا کہ آدمی کہیں بھی جا کے رک نہیں سکتا۔ قرآن مجید ایک ایسا دریا ہے، آپ غوطہ زن ہو جاتے نا اس کے اندر تو ہیرے جواہرات نکالتے رہتے، کبھی وہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ امام ابن جریر طبری کی جو تفسیر ہے بہت مفصل تفسیر
تفسیر ہے، اس میں وہ کیا کرتے ہیں، قرآن سے اور حدیث شریف سے ہر آیت کی تفسیر کرتے ہیں، یعنی تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث۔ 310 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی اس وجہ سے نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتا تھا۔ فَإِذَا عَلِمَهَا نَبِيُّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نزلت آیت اخرى۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت یاد فرما لیتے، اس کے معنی کو سیکھ لیتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا، تو اس کے بعد میں دوسری آیت نازل ہوتی تھی، لِيَعْلَمَهُ الْكِتَابَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ، لِيُعَلِّمَهُ الْكِتَابَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ، تاکہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کتاب یعنی قرآن مجید کو محفوظ کروا دے، حفظ کروا دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت کو، ایک ایک سورہ کو نازل فرما دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَهُ، اور تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو اس سے تثبیت ملے، پختگی ملے، ایسا نہ ہو کہ زیادہ نازل ہو جائے تو حضور کو مشقت ہو۔ آپ دیکھیں پہلی بار جب قرآن مجید کا نزول ہوا، قرآن مجید کی ظاہر سی بات ہے آیتوں کا نزول ہوا تھا سب سے پہلے غار ہرا میں، تو آپ نے اگر اس حدیث شریف کو پڑھا ہے تو اس میں جو کیفیت بیان کی گئی ہے، کیا کیفیت تھی وہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امی آئے اور کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، زور سے اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معانقہ کیا، سینے سے لگایا۔ کیوں کیا تھا یہ؟ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتصال علوی ہو جائے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب تک قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا، وحی نہیں آئی تھی، حضور اللہ کے نبی ہیں، سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، لیکن ایک اضافی نعمت اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس فرشتے کے دل پر وہ قرآن نازل کیا ہے، یعنی جس فرشتے کو امین بنایا ہے، وہ فرشتہ بہت عظیم فرشتے حضرت جبریل میں، ان کی تعریف میں بھی آیتیں آئی ہیں، کوئی چھوٹی موٹی چیز یا چھوٹی موٹی شخصیت نہیں تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی تھے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے وزیر ہے، وہ لی وزیران فی الارض و وزیران فی السماء، جبریل امی اللہ کے خاص الخاص فرشتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، فرمایا اقرا، آپ پڑھیے یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر دوبارہ انہوں نے کہا، اب اس کی ہم تفصیل میں زیادہ نہیں جائیں گے، جو پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ پہ میں فوکس کرنا چاہ رہی ہوں۔ اس کے بعد پھر فرمایا اقرا، حضور نے فرمایا ما انا بقاری۔ تیسری بار انہوں نے حضور کا معانقہ کیا، زور سے اس طرح جیسے دبوچنا بولتے۔ اس کے بعد انہوں نے آیتیں تلاوت فرمائی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتیں پڑھی، اور جو کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوئی وہ ایسی کیفیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں آیتیں نازل فرما کے تفسیر اس کی بھی بیان فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرمانے لگے، گھر میں فرمانے لگے دثرونی دثرونی دثرونی، اور ایک جگہ ہے زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر دو، مجھے چادر اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ نے چادر پیش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوا ہے، دنیا سے علیحدہ ہو جاؤ، دنیا میں بس رہنا نہیں چاہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عجیب کیفیت آپ کے اوپر طاری ہو گئی تھی۔ حدیث شریف کے کلمات، ایسے موقع پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی دلجوئی کی، فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو کبھی بھی ایسا نہیں چھوڑے گا، بے مدد نہیں چھوڑے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، وتحمل الکل، اور لوگوں کے آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کے لیے آپ آسانیاں پیدا فرماتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور جو نادار ہیں، لاچار ہیں، ان کو آپ کما کر دیتے ہیں، لوگوں کے کھانے پینے کا آپ انتظام کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو ارامل ہے، بیوہ عورتیں ہیں، ان کا آپ لحاظ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا نہیں چھوڑے گا بے مدد کے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے تو یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کے، انہوں نے دلاسا دیا۔ بعد میں سورہ مزمل اور مدثر نازل ہوئی، اے چادر میں لپیٹے ہوئے بول کے، یا ایھا المزمل، بڑے پیار بھرے انداز۔ تو قرآن مجید سیکھنا یا سکھانا کوئی آسان چیز نہیں ہے، اس کے لیے بڑے اہتمام کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے وقت بھی درکار ہوتا ہے۔ 23 سال کی مدت میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن رسول اللہ پہ نازل فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ سوچیں کہ ایک آدمی اچھی طرح سے، جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول کا منشا ہے، ویسا قرآن سمجھنا چاہے اگر، تو اس کی پوری زندگی لگتی ہے اس میں۔ آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ محنت کر رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن جب آپ میدان میں نکل گئے، جب آپ راستہ چلنا شروع کر دیے، تو منزل تک
तक पहुंचने से पहले आपको पलटना नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका, अल्लाह ताला की आयत, ये आपको हिम्मत और दिलासा देने वाली हो। आपको पीछे नहीं पलटना, जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे उस पे अमल भी करते जाना। ये थी आयत सूरह फुरकान की। अच्छा, आयत का आखिरी हिस्से की तरफ हम आते हैं। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, हमने इसलिए इसको इस तरह नाजिल किया है ताकि आपके कल्ब मुबारक को हम तक़वियत अता फरमाएं, वरत्तलनाहु तरतीला, और हमने इसको थोड़ा थोड़ा करके नाजिल फरमाया। देखिए, तरतील का माना यहाँ पे क्या है, रत्तलनाहु, हमने तरतील की। अल्लाह ताला तरतील कर रहा है का मतलब क्या है, शैअन बाद शैइन अल्लमनाकहु कई तहफ़ज़, हमने उसको थोड़ा थोड़ा नाजिल किया है, एक के बाद एक, आहिस्ता आहिस्ता से, ताकि आप उसको अच्छे से याद कर लें। बाज़ औक़ात क्या होता था कि आयतें नाजिल होती थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्रील अमी के रुकने से पहले ही, अभी वो आयत मुकम्मल नहीं फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आयत को पढ़ने लग गए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जल्दी न फरमाएं, ला ताजल बिल कुरआनी, कुरान मजीद की तिलावत में या उसको हिफ्ज करने में आप जल्दी न करें। ये आयत हाफिजों को सुनाना चाहिए जो कुरान मजीद याद करते हैं। एक साल में हिफ्ज कुरान, 6 महीने में हिफ्ज कुरान, 2 साल में नहीं। हिफ्ज कुरान के लिए आप 3 साल लगाइए, 4 साल लगाइए, मगर कैसे, रोजाना आप जितना भी याद कर रहे हैं उसको रटने के लिए, बार बार पढ़ने के लिए घंटों घंटों लगाने चाहिए। दिन इधर उधर चले जा रहा, फिर मदरसे के टाइम पे पढ़े, फिर नहीं पढ़े, ऐसा नहीं। क्या फरमाया, ला ताजल बिल कुरआन मिन क़ब्ल अन युक़दा इलैक, आप पर पूरी आयत नाजिल होने से पहले, पूरी वही नाजिल होने से पहले आप जल्दी ना फरमाइए। उसके बाद फरमाया, वक़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, और ए हबीब आप फरमाए, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मुझे इल्म में और इजाफा अता फरमा। कुरान नाजिल हो रहा है, अल्लाह ताला आयतें नाजिल फरमा रहा है, इल्म अता फरमा रहा है, उसके बाद फिर फरमाया कि और इजाफे की आप दुआ करें। यानी ये इल्म जो है ये खत्म होने वाला नहीं है। अल्लाह ताला जितना भी इल्म अता फरमाता है उसके बाद में और आदमी को हिरस होनी चाहिए, शुक्र तो वो अदा करे, लेकिन और तलब इल्म की वो कोशिश करे। तो अल्लाह ताला ने क्या दुआ याद दिलाई, फरमाया कि आप रब्बी ज़िदनी इल्मा कहें, जो आप और हम दुआ करते हैं इसी आयत की, सूरह ताहा की आयत नंबर 114 है। कुरान मजीद को मुकम्मल तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद फरमा ले, उसको महफूज फरमा ले, इसलिए अल्लाह ताला ने एक लंबे अरसे में उसको नाजिल फरमाया और ये भी फरमा दिया कि आप कुरान मजीद को दोहराने में जल्दी ना करें। जिब्रील अमीन जब मुकम्मल आयत आपको दे दें, जब अल्लाह ताला की तरफ से नुज़ूल मुकम्मल हो जाए उसका, उसके बाद में आप उसको दोहराएं। अब एक और अहम बात मैं आपको बताती हूँ, ये जो नुसब्बितु बिही फुआदक फरमाया ना, कदालिका लिनुसब्बिता बिही फुआदक, हमने इसको इतने लंबे अरसे में इसलिए नाजिल किया है ताकि आपके क़ल्ब मुबारक को हम साबित रखें। इसका क्या मतलब है, तो इसको समझने के लिए और एक आयत मैं आपको बताती हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह हश्र की आयत है, आयत नंबर 21 पढ़ती हूँ, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। फरमाया कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम इस कुरान को एक पहाड़ पर नाजिल फरमाते, पहाड़ पर यानी सबसे मजबूत तरीन चीज जो है, फरमाया अगर पहाड़ पे ये कुरान नाजिल होता तो आप देखते कि वो पहाड़ अल्लाह ताला की खशियत से, अल्लाह कुरान मजीद के बोझ से वो क्या होता, रेजा रेजा हो जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। अगर ये कुरान किस पे नाजिल होता तो पहाड़ पे नाजिल होता। उसके बाद फरमाया, वो तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून, ये जो मिसालें हैं हम लोगों को इसलिए देते हैं ताकि वो फिक्र करे, सोचे। तो आप अगर ये लअल्लहुम यतफक्करून में है, सोचने वालों में है, तो सोचे कि क्या पावर थी होंगी कुरान मजीद की, क्या पावर होंगी अभी भी, जो एक पहाड़ पे अल्लाह ताला ने नाजिल नहीं फरमाया, रसूलुल्लाह के क़ल्ब मुबारक पर नाजिल फरमाया। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सीने मुबारक था, वो क़ल्ब अथर था जिसमें कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने महफूज फरमा दिया। तो इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत का भी अंदाजा हो रहा है, आपके मर्तबे का भी अंदाजा हो रहा है, अल्लाह ताला के नजदीक आपकी जो मकानत है या मंजिलत है, जो मर्तबा है, उसका अंदाजा हो रहा है। खास तौर से आप देखिए यहाँ पे मिसाल दी अल्लाह ताला ने और फरमाया कि ये मिसालें हम इसलिए पेश करते हैं, इसलिए देते हैं ताकि लोग सोचे, लअल्लहुम यतफक्करून। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए फिक्र की, सोचने की। अब एक आयत मुबारका जो तरतील से मुताल्लिक मैंने पढ़ी थी और एक आयत मैं पढ़ती हुई है, सूरह मुज़म्मिल की आयत है। इसमें फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु औ
انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے مزمل، اے چادر میں لپیٹے ہوئے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کے ایک حصے میں قیام فرمائیں۔ تہجد کا حکم دیا رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نصفہ، آدھی رات کو اٹھے، اب انقص منہ قلیلا، یا پھر اس میں سے کچھ وقت کم کر لیں، یعنی اس سے ذرا پہلے۔ اس کے بعد فرمایا اوزد علیہ، یا پھر نصف رات گزرنے کے بعد میں آپ اٹھے۔ تین آپشن ہیں، آدھی رات کو، یا آدھی رات سے پہلے، یا آدھی رات کے بعد۔ رسول اللہ کی آسانی کو اللہ تعالیٰ نے پیش نظر رکھا اور فرمایا کہ آپ جب چاہیں ان اوقات میں سے رات میں قیام فرمائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور فرمایا کہ آپ رات میں اٹھیں اور قیام اللیل فرمائیں اور قرآن مجید کی آپ تلاوت فرمائیں، آہستہ آہستہ سے پرسکون انداز میں ٹہر ٹہر کر آپ قرآن مجید پڑھیں۔ عام طور پہ آپ آیت کا اتنا ہی حصہ سنتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہندوستانی ہیں نا، ان کو یہی معلوم ہے کہ قرآن پڑھنا ہے کا مطلب ہے کہ مصحف کھولنا ہے، اس کے بعد میں قرآن پڑھنا ہے۔ قرآن پڑھنا یہ تو ہے، افضل ہے، لیکن سب سے زیادہ افضل کون سا ہے قرآن پڑھنا؟ نماز کے اندر قرآن پڑھنا، رات میں قیام کر کے اس کے اندر نماز پڑھنا۔ کل میں ایک دو مثالیں یا پھر احادیث مبارکہ بھی شاید آپ کو سنائی تھی اس بارے میں۔ تو کیا فرمایا؟ ورتل، آپ کیا کریں؟ ترتیل کریں، آپ قرآن کو ایسے پڑھیں جیسے سمجھ سمجھ کر، رک رک کر، آہستہ آہستہ سے قرآن پڑھیں۔ قرآن مجید پڑھنے والوں میں دو تین قسم کے لوگ ہوتے، ایک وہ ہوتے جن کو زیادہ ثواب حاصل کرنا رہتا تو وہ کیا کرتے؟ جلدی جلدی قرآن ختم کر دیتے۔ دوسرے وہ رہتے جو سمجھ سمجھ کے ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے۔ تیسرے وہ رہتے جو بہت آہستہ آہستہ پڑھتے، ایک سورت بھی ان سے نہیں پڑھی جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ علم ہے ان کے پاس، اللہ تعالیٰ علم عطا فرمایا۔ اس بارے میں امام غزالی نے احیاء العلوم میں تفصیل سے لکھا ہے کہ کون سا شخص کتنا قرآن پڑھے، کون ایک پارہ پڑھ سکتا ہے، کون ایک سورہ پڑھ سکتا ہے، کون ایک رکوع پڑھے، کس کے اوپر کتنا قرآن روزانہ کی بنیاد پر، ڈیلی بیسس پہ آپ کو کتنا قرآن مجید پڑھنا ہے، اس پر بھی علماء نے لکھا ہے۔ امام غزالی نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ تو اب ہم نے جو آیت پڑھی ہے سورہ مزمل کی، ورتل القرآن ترتیلا، تو اس کا مطلب آپ کو میں سمجھا رہی ہوں چند احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ آہستہ آہستہ پرسکون انداز میں ترتیل کے ساتھ قرآن مجید پڑھیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیسا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو کس طرح پڑھا کرتے تھے، اس کو اب ہم سمجھتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، انہا نعتت قراءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا قراءتا مفسرتا حرفا حرفا۔ ابو داؤد شریف، نسائی شریف اور ترمذی کی حدیث ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید کی تلاوت کا وصف بیان کیا اور فرمایا کہ وہ ایسی قراءت ہوتی تھی جو حرف بحرف واضح ہوتی تھی، مفسرتا حرفا حرفا۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک لفظ سمجھ میں نہیں آیا، ایک لفظ آیا جیسا کہ عام طور پہ لوگ پڑھتے ہیں تو ہوتا۔ قرآن مجید کو بالکل وضاحت کے ساتھ ایک ایک لفظ سمجھ میں آتا تھا۔ اچھا، یہ تو بات ہو گئی، اس طرح تو رسول اللہ پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا کیا کرتے تھے؟ اس کو تکرار کرتے تھے۔ ہم بھی جب قرآن مجید پڑھتے ہیں، آپ جب پڑھنے لگیں گے، آپ کو جب لذت آنے لگے گی تو آپ کیا کریں گے؟ بعض آیت آپ کے دل کو لگ جاتی ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ وہاں پہ رک جاتے، وہ آیت کو پھر سے ریپیٹ کرتے۔ وہ آیت میں ایسی بشارت رہتی کہ آپ کا دل بولتا کہ پھر اس کو پڑھایا جائے، دو دو تین تین بار پڑھتے آپ، یہ سنت ہے۔ کہیں کیا ہوتا، کوئی عذاب کی آیت ہوتی تو آپ کے دل میں ایک ڈر کی کیفیت آ جاتی، تو وہ جو کیفیت ہے نا، اس کو آپ دوبارہ لانا، پھر پڑھنا، اس کو دوبارہ پڑھنا، پھر تیسری بار پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن مغفل روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، متفق علیہ حدیث ہے۔ متفق علیہ کا مطلب کل میں نے آپ کو شاید بتایا بھی تھا، بخاری اور مسلم کی جو روایت ہوتی ہے اس کو متفق علیہ کہتے ہیں، یعنی امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے جس کی روایت پر اتفاق کیا ہے اس کو بولتے ہیں متفق علیہ۔ تو کیا فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مغفل، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکہ علی ناقتہ یقرأ سورۃ الفتح یرجع فی قراءتہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ فتح مکہ کے دن اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا کی آپ تلاوت فرما رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دوہرا کر پڑھ رہے تھے، یعنی آیتوں کو دوہرا رہے تھے۔ یا تو یہ بھی ہو سکتا کہ سورہ مکمل کر کے سورے کو دہرانا، لیکن چونکہ یہ سورہ بڑا ہے تو ہم اس کا معنی یہ سمجھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض آیتوں کی تکرار فرما۔ اب یہ سورہ کون سا تھا؟ اس میں بہت بڑی فتح کا ذکر کیا گیا ہے، صلح حدیبیہ کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتیں بیان کی گئی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ہے، اس کا ذکر ہے۔ پھر رسول اللہ کے دست مبارک
مبارک پر انہوں نے جو بیعت کی تھی اس کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بیعت رضوان کا ذکر ہے، تو یہ سب چیزیں اس میں ذکر ہے، تو خوشی دلانے والی صورت ہے، وہ کامیابی والی صورت ہے، تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکرار کے ساتھ پڑھا۔ اور ایک بہت پیاری حدیث شریف ہے کہ قراءت مبارکہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی کیفیت کیا ہوتی، انسان سنے، جنات سنے، چرند پرند سنے، سب سنے، فضیلت کی بات، لیکن اللہ تعالیٰ اگر خود قرات سن رہا ہے اور اللہ تعالیٰ پسند فرما رہا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، خود حضور نے فرمایا ما اذن اللہ لشیء ما اذن للنبی حسن الصوت یتغنى بالقرآن یجہد لہ، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری کی ہے، مسلم کی، بخاری شریف حدیث نمبر ہے 5024، مسلم شریف کی ہے 793، سنن ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کسی چیز کو اتنی توجہ سے سماعت نہیں فرماتا جتنی توجہ سے خوش آواز نبی کی قرات کو سنتا ہے، جو اپنی کوشش بھر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یجہد بھی یعنی پوری کوشش سے، پوری قوت سے، جتنا اچھا ہو سکے، سب سے اعلیٰ درجے کی تلاوت قرآن، یتغنى بالقرآن فرمائے۔ تو دیکھیے اب قرآن جب تلاوت کرنے کی بات آئی تو ظاہر سی بات ہے یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، ایک نبی کی قرات کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، مطلب وہ نبی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو آواز پسند ہے، جس کو سنتا ہے، وہ قرآن مجید پڑھنے والے نبی کی آواز یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے، اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت اللہ کو پسند ہے، جو بھی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت کو سنتا ہے، لیکن سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت پسند ہے۔ کل میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی بھی تھی اس تعلق سے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جو اچھی آواز کا اور اچھی صورت کا نہ ہو، یعنی ہر نبی بہترین، ان کی خوبصورت بھی تھے وہ اور بہترین آواز والے بھی تھے، اور فرمایا کہ تمہارے نبی سب سے پیاری صورت والے ہیں، سب سے خوبصورت ہیں اور سب سے عمدہ آواز والے ہیں، پیاری آواز والے ہیں، شیریں آواز والے ہیں، میٹھی آواز والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک کی سماعت نصیب فرمائے، اس دنیا میں، آخرت میں، جنت میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے نوازا تھا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سرفراز فرمائے۔ دیکھیے ابھی میں نے جو بات کی آپ سے وہ حدیث شریف آ رہی ہے، حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ایک خوش آواز بندے کی آواز میں قرآن مجید پڑھنا کتنا پسند ہے۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جس طرح اپنی باندی سے گانا سن کر خوش ہوتا ہے، یعنی جو عمرہ ہوتے یا پھر جن کے تحت باندیاں ہوتی، عام طور پر باندیوں کا کام کیا ہوتا تھا؟ رقص کرنا اور گانا گانا، آوازیں اچھی ہوتی، بڑی محنت کر کے وہ گانے گاتی، تو گانا سننے سے آدمی اپنی ذاتی باندی سے گانا سن کے جس طرح خوش ہوتا، فرمایا کہ اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی اچھی آواز میں قرآن سن کر ہوتی۔ اشد اذنا الى الرجل حسن الصوت بالقرآن من صاحب القینۃ الى قینۃ۔ اب یہ زمانے میں تھوڑی سی کیفیت الگ ہے، باندی نہیں ہے، اپنے آپ کو وہ آزاد سمجھ رہی ہے لیکن پوری حرکتیں باندیوں کی ہیں۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، دنیا دار لوگ، بڑے بڑے ایونٹس ہوتے، ان لوگوں کی جو ذاتی محفلیں ہوتی تو بہت دنیا کا پیسہ خرچ کر کے گانے والیوں کو بلاتے، مغنیات کو بلاتے، سنگرز کو بلا کے سنتے۔ تو فرمایا کہ وہ ذاتی اگر اس کی گانے والی ہے، اچھا گانے والی ہے، اس کو سن کے جتنا محظوظ ہوتا، وہ خوش ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے والے سے خوش ہوتا ہے، اس کی آواز سے خوش ہوتا ہے اگر وہ اچھی آواز والا ہے۔ اور کیا فرمایا، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، تم قرآن مجید کو اپنی آوازوں سے زینت دو، یعنی اچھی آواز میں قرآن پڑھو، یہ قرآن کو زینت دینا ہوگا۔ قرآن کو زینت دو کا مطلب کیا ہے، اس کو اچھا پڑھو، عمدگی سے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، خوبصورتی سے پڑھو، محبت سے پڑھو اور درد سے پڑھو، ایک غم کی کیفیت اس کے اندر ہونی چاہیے، اس طرح قرآن پڑھو۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی یہ ابو داؤد کی ہے اور نسائی کی ہے، زین القرآن باصواتکم، ابو داؤد اور نسائی کی حدیث شریف ہے، سنن ابو داؤد کا نمبر ہے 1429۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، پہلے تو یہ فرما دیا کہ قرآن کو اپنی اچھی آوازوں سے زینت دو، پھر فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، یہ بھی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن مجید کو خوش الحانی سے نہیں پڑھ، قرآن مجید کو اچھے انداز میں خوبصورتی سے اگر
جس نے نہیں پڑھا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہم میں سے نہیں ہے کا مطلب کیا ہے؟ کیا مسلمان نہیں رہا کیا وہ؟ نہیں. رسول اللہ کا جو طریقہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید کی تلاوت میں جو طریقہ تھا، اس طریقے سے جو قرآن نہ پڑھے، اس انداز سے جو قرآن نہ پڑھے، فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں. یعنی جو حضور کے خاص لوگ ہیں، اچھی تلاوت کرنے والوں کے ساتھ جو حضور کی عنایتیں ہیں، اس کی بات ہو رہی ہے. قرآن مجید کو اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے، آپ کی قراءت اچھی نہیں ہے، کوشش کریے. تجوید تو الگ سے آپ کو سیکھنا ہے، لیکن کوئی اچھے قاری کو اگر آپ پڑھنا سننا شروع کر دیا نا، تو اس سے بھی بہت بڑا آپ کے پڑھنے میں فرق آ سکتا ہے. امام نووی نے اس حدیث شریف کی شرح میں فرمایا کہ لم یتغنا کا معنی یہ ہے کہ اس کی آواز اچھی نہ ہو، یعنی بھونڈی آواز میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو آواز کو اچھی کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں بھائی آواز ہی خراب ہے. آواز خراب نہیں رہتی، ہاں بعض کی آواز اچھی رہتی، بعض کی خراب رہتی، لیکن اگر خراب ہے تو اس کو اچھا بھی کیا جا سکتا، اس کو اچھے انداز سے پڑھا بھی جا سکتا. اور ایک حدیث کل میں نے آپ کو سنائی تھی، مفہوم سنایا تھا، پوری حدیث آج سن لیجئے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز میں سورہ والتین والزیتون کی تلاوت کرتے ہوئے سنا. حضور تلاوت فرما رہے تھے نماز میں سورہ تین کی. وہ کہتے ہیں فما سمعت احدا احسن صوتا منہ، اتنی پیاری قرات تھی، ایسی قرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس جیسی قرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات جیسی قرات میں نے نہیں سنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری جو آواز تھی، ویسی آواز میں نے نہیں سنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب جو یہ لیسا منا کا جو لفظ آیا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے جو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا معنی کیا ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک چیز میں آپ کو بتاتی ہوں. الگ الگ طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو اچھے انداز میں پڑھنے کا حکم دیا. ایک جگہ کیا فرمایا؟ ابو داؤد اور نسائی اور ترمذی کی حدیث سے فرمایا، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يفقه من قرأ القرآن في اقل من ثلاث، جو قرآن مجید کو 3 دن سے کم میں پڑھ لیتا ہے، یعنی پوری قرآن کو وہ 3 دن میں اگر تلاوت کرتا ہے، تو فرمایا کہ وہ لا يفقه، وہ اس کو سمجھتا نہیں ہے. یعنی قرآن مجید کے مفاہیم کو وہ نہیں سمجھ سکتا، بس پڑھ کے وہ گزر جا رہا ہے، پڑھ رہا ہے اور گزر رہا ہے، اس کو وہ سمجھ نہیں سکتا. اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک قاری کے پاس سے جا رہے ہیں. اہم حدیث شریف ہے، موضوع کے تھوڑا قریب ہے، اسی لیے سنا رہی ہوں. حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ وہ ایک قاری کے پاس سے جا رہے تھے جو قرآن پڑھ رہا تھا. ثم سألا، پھر اس نے مانگا، سوال کیا، یعنی لوگ اس کو کچھ دے بھی رہے تھے، قرآن مجید وہ پڑھ رہا تھا. تو انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عمران بن حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے قرآن کو پڑھا فلیسأل اللہ بہ، قرآن کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو قرآن کے وسیلے سے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رزق میں برکت دے، تو اللہ تعالیٰ سے قرآن کے ذریعے مانگے. فإنہ سیجیء اقوام، کیونکہ ایسی قومیں آئیں گی، یقرؤون القرآن یسألون بہ الناس، وہ قرآن کو پڑھیں گے اور لوگوں سے اس کے ذریعے سوال کریں گے، یعنی قرآن پڑھیں گے اور لوگوں سے پھر دنیا مانگیں گے اس کے ذریعے. اسی طرح اور بھی احادیث مبارکہ ہے جس میں اس بات کی ممانعت آئی ہے، یعنی قرآن اچھا پڑھنا ہے، عمدگی سے پڑھنا ہے، اچھے قاری بننا ہے، لیکن ذریعہ اس کا کسب معاش نہیں ہونا چاہیے، یعنی مانگنا یا پھر دین کو بیچنا نہیں ہونا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ اے اللہ مجھے اللہم لا تجعلنی من الذین یأکلون الدنیا بالدین، جو دنیا کو دین کے ذریعے کھاتے ہیں ان لوگوں میں سے نہ بنا. صحابہ کرام اس طرح کی دعا فرمایا کرتے تھے. اتنی احادیث مبارکہ پڑھنے کے بعد ایک حد تک آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھنا کتنا ضروری ہے. اب آپ کے دل کے سکون کے واسطے تسلی کے لیے ایک حدیث شریف آپ کے لیے بھی ہے، وہ بھی سناتی ہوں. جو لوگ ابھی پڑھنا شروع کیے، ابھی آپ تجوید نہیں پڑھے ہیں، تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھنا شروع کر دیجئے، سیکھنا شروع کر دیجئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الذی یقرأ القرآن وهو ماہر به مع السفرة الكرام البررة والذی یقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران، متفق علیہ. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھنے میں ماہر ہو، یعنی بہت اچھے طریقے سے پڑھتا ہو، اس کو کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی، تو فرمایا کہ ایسا قاری، ایسا قرآن پڑھنے والا معزز و مکرم فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جنت میں ساتھ ہوگا، دنیا میں ساتھ ہوگا، دنیا میں بھی فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، جنت میں مکرم فرشتوں کے ساتھ وہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ وہ مع السفرۃ الکرام البررہ، معزز و مکرم فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا والذی یقرأ القرآن، اور ایسا شخص جو قرآن پڑھتا ہے، وہو یتتعتع فیہ، اور وہ اس میں اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، پھر اس کو غلطی آتی ہے، پھر سے ریپیٹ کر کے پڑھتا ہے، رک رک کے پڑھتا ہے۔ تو فرمایا جو شخص اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، وہو علیہ شاق، اور قرآن مجید پڑھنا اس کو مشکل ہو رہا ہے، تو فرمایا لہو اجران، اس کے 2 اجر۔ قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن کا جتنا اجر ہے اتنا ہی ہونا چاہیے نا، نہیں، لیکن یہ شخص کیا ہے، پڑھنے میں مشکل ہے اس کو، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن پڑھ رہا ہے، تو فرمایا کہ اس کو 2 اجر ہیں۔ 2 اجر کیوں ہیں؟ اس کو بولتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمان، اس کو بولتے نوازش، اس کو بولتے عنایت۔ جو آدمی قریب آ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قریب فرماتے۔ بہت سارے صحابہ اچھا قرآن کی اچھی تلاوت کرنے والے تھے، بہت اچھا قرآن مجید پڑھتے تھے، بعض کو اتنی نہیں پڑھنے آتی تھی ہوں گی، ممکن ہے، اسی لیے تو اس طرح حضور نے فرمایا، ہمارے لیے تو ہے ہی یہ بعد والوں کے لیے، لیکن صحابہ سے حضور نے جب کلام فرمایا تو وہاں بھی ایسے لوگ موجود تھے ہوں گے جن کو مشقت ہوئی تھی ہوں گے، الگ الگ جگہوں سے لوگ آتے تھے جن کی زبان عربی نہیں ہوتی تھی، دوسرے بھی لوگ آتے تھے رسول اللہ کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو قرآن کو سیکھ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اٹک اٹک کے پڑھا ہے، اس کے لیے 2 اجر۔ تو آپ سوچیں کہ قرآن مجید کی بات ہو یا دیگر اعمال ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تشویق دلائی ہے، ایسا شوق پیدا کیا ہے کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو پڑھے تو وہ ایک پکا مومن بنے بغیر نہیں رہ سکتا، مومن بن کے ہی نکلتا وہ۔ جس طرح حضور کی بارگاہ میں آنے والا حضور کو دیکھ کے دیوانہ ہو جاتا تھا، دیوانے سے مراد کیا ہے، محبت کرنے لگ جاتا تھا، آپ کی محبت دل میں آتی تھی۔ یہ زمانے میں اگر کوئی احادیث مبارکہ کو پڑھے، حضور کے اخلاق کو جانے، غریبوں پہ، کمزوروں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عنایات تھی اس کو اگر جانے، تو آدمی وہ پکا مسلمان ہو جائے گا، پکا یقینی مومن ہو جائے گا، رسول اللہ کا عاشق ہو جائے گا۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ جو قرآن پڑھتا تو ہے لیکن اس میں اٹکتا ہے، تعتا یتتعتع، فرمایا کہ یتتعتع یہ عربی زبان کی خاصیت ہے، اس میں اس قسم کے الفاظ ہوتے ہیں، جیسے زلزلہ، زمین میں کیا ہوتا جب جھٹکا ہوتا ہے نا، اس کو زلزلہ بولتے، 1 سے 2 بار جو ہوتا، تو اس قسم، اسی طرح بأ صبیو بولتے ہیں، یعنی بچہ جب بابا بولنا شروع کرتا نا، بات کرنا، تو بأ صبیو، تو عربی میں ایسے زبردست مزیدار الفاظ ہیں، تو اسی میں سے ایک ہے تا، یعنی بات کرنا چاہ رہا، پڑھنا چاہ رہا قرآن، لیکن زبان اس کی پلٹ رہی نہیں۔ بعض لوگ بولتے ایسا، ایک بچی ہے، بہت پیاری بچی ہے، سادی ہے، اس کو بیچاری مطلب دنیا میں اتنی سمجھ نہیں ہے، اس کو قرآن مجید پڑھنے کا بڑا شوق ہے، اب میرے پاس پڑھنے کی خواہش ظاہر کی، ویسے تو میرے جو علمی کام ہوتے اس کی وجہ سے الگ سے پڑھانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن میں وہ بچے سے وعدہ کی نہیں میں پڑھاتی ہوں آپ کو، تو باجی آپ کے پاس میں کو پڑھنا ہے، تو اب انہیں میں کو 25 بار یہ بول رہی کہ نہیں میری زبان نہیں پلٹتی، میں بولی پلٹتی، اب گھر والے بھی اس کے بول رہے ارے آپ پڑھا کے پریشان ہو جاتے، انہیں ستا دیتی آپ کو، اس کی زبان نہیں پلٹتی۔ اب میرے دل میں یہ ہو رہا کہ اللہ خاموش بیٹھ جاؤ، بچی کے سامنے مت بولو، اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے، قرآن کی محبت اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالا۔ یہ جو ڈسیبل جتنے لوگ ہوتے نا، بہت سارے ایسے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اسلام سے محبت الگ درجے کی ڈال دیتا۔ لوگوں کی بدبختی ہے یا خرابی ہے عقل کی، یہ سمجھتے کہ نہیں بھائی دنیا میں تو کامیاب نہیں ہوئے، قرآن پڑھ لے رہے لوگ، نہیں، اللہ کی توفیق جب تک نہیں ہوتی نا آدمی نہیں پڑھ سکتا۔ بار بار بچی ہو رہی میری زبان نہیں پلٹتی، میری زبان موٹی ہے، تو موٹی پتلی کا کچھ بھی نہیں رہتا، اللہ کی توفیق کی بات ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ توفیق ڈالا۔ تو اس قسم کی باتیں جو لوگ کر دیتے نا بچوں کے سامنے، آپ لوگوں کے لیے بھی یہ میری نصیحت ہے، یہ میرا مشورہ ہے کہ بچہ کوئی غلطی کرے تو اس کو پرسنلی آپ اس سے الگ سے کمرے میں جا کے یا پھر جہاں پہ کوئی نہ ہو وہاں پہ سمجھائیں، لوگوں کے سامنے اس کو بولیں گے نا تو اس کی جو عزت نفس ہے وہ مجروح ہو جاتی اور بچہ وہاں سے بدتمیز ہونا شروع ہو جاتا، اس کے دماغ پہ، نفسیات پہ اتنا خراب اثر پڑتا کہ ماں کو وہ دشمن سمجھنے لگ جاتا کیونکہ وہ لوگوں کے سامنے بے عزتی کرتی۔ یہ ضمنی طور پہ بات آئی، تربیت کے تعلق سے ہے، پیرنٹنگ کے تعلق سے ہے، تو اس چیز کو آپ لوگ ذہن میں رکھیے، جن کے بچے ہیں وہ لوگ بھی، جن کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں وہ لوگ بھی۔
تو کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کے لیے 2 اجر ہے. 2 اجر کیوں ہے سوچیے اس پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال مبارکہ کتنے جامع ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا کبھی دل نہیں دکھاتے. آ رہا ہے کوئی داخل اسلام ہو رہا ہے ہو جائے, صرف کلمہ پڑھ لے. شروع میں تو یہ فرما دیا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. لوگوں کو شاید بعض لوگوں کے دل میں ہو رہا تھا ارے اسلام میں ہے تو شراب پینا بھی چھوڑ دینا ہے, غلط کام بھی نہیں کرنا ہے, مختلف قسم کے جو خرابیوں میں ملوث تھے وہ پریشان ہو رہے تھے. حضور نے فرما دیا, اعلان کر دیا, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. صرف لا الہ الا اللہ بول دو, تم سب کیا ہے سب چیزیں اپنی جگہ. بتوں کی پوجا کر رہے ہیں وہ چھوڑ دو, بتوں کی پوجا چھوڑو, دوسرے معبودوں کو ماننا چھوڑو, اس کے بعد میں تم بس لا الہ الا اللہ پڑھو, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تم جنت میں چلے جاؤ گے. کیونکہ جب آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے صدقے دل سے, اس کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ وہ خرابیاں چھوڑنے لگتا ہے اگر اس پہ وہ توجہ دے, اگر اللہ کی توفیق شامل ہو. اب یہ جو توفیق آپ لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں, میں یہاں پہ آ رہی ہوں, آپ پڑھ رہے ہیں میں پڑھا رہی ہوں, یہ آپ کے میرے بس کی بات نہیں ہے, یہ اللہ کی توفیق, اس کو توفیق بولتے, اللہ تعالیٰ کی عنایت بولتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر, بزرگان دین کا تصدق بولتے اس کو. ایک بہت اہم بات ابھی بیچ میں ایک آیت مبارکہ میں آپ کو سنائی تھی, تو اس پہ تفصیلی ایک بات میں کرنا چاہ رہی تھی. جو اس زمانے کے فتنے ہیں نا, وہ فتنوں سے جوڑ کے ایک بات میرے دماغ میں آئی, آپ کو میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ پہ نازل فرماتے تو کیا ہوتا تھا, پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا. تو جو لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں, جو ترجمے پڑھاتے پھرتے رہتے نا ہر ایرے غیرے کو, ہر کسی کو, نہ ان کو علوم قرآن سے کوئی غرض ہے, نہ ان کو حدیث سے غرض ہے, نہ فقہ سے غرض ہے, خالی لفظ کا لفظ ترجمہ سیکھ لیے, اس کے بعد اپنے آپ کو ترم خان سمجھ کے نکل جاتے. ان کو معلوم بھی نہیں ہے کہ خود بھی گمراہ ہو گئے, دوسروں کو بھی وہ گمراہ کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا. تو وہ آیت کیا پڑھ کے سناتے ہیں, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اور تحقیق کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے, لِلذِّكْرِ نصیحت حاصل کرنے کے لیے. کس کے لیے؟ نصیحت حاصل کرنے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. اب دیکھیے آپ لوگ یہاں پہ سن رہے ہیں, میں بہت ساری آیتیں سنا رہی ہوں آپ کو تو سمجھ میں آ رہی آیت ہے, الحمدللہ آپ کے دل میں بات اتر رہی ہے, ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے. تو اسی بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. آپ لوگ نصیحت حاصل کرنے والے اس لیے آپ سن رہے ہیں, اللہ کی توفیق آپ کے ساتھ ہے. لیکن اس کا معنی وہ لوگ کیا نکالتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ قرآن آسان ہے, یسرنا, ہم نے آسان کر دیا ہے, اللہ نے قرآن کو آسان کر دیا ہے, لہٰذا آپ قرآن پڑھ کے خود اس سے معنی نکال سکتے ہیں. آپ کو کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے, کسی امام کی پیروی کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو احادیث میں جانے کی یا فقہ کو پڑھنے کی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. سیدھا آپ قرآن سے پڑھ سکتے ہیں, قرآن سے معنی نکال سکتے ہیں. اگر آدمی کو قرآن میں ناسخ و منسوخ ہی نہیں معلوم ہے, خالی لفظی ترجمہ کر لیا. مثال دیتی ہوں میں آپ کو, کیا پڑھا آدمی, بنو اسرائیل کی فضیلت کا واقعہ ہے. بنو اسرائیل کی فضیلت جو ہے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ بیان فرمائی ہے. اب لفظی ترجمہ پڑھنے والا کیا بول رہا, بنو اسرائیل کون ہے, یہودیاں ہیں. آج کے جو یہودیاں ہیں نا, ان مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن, ان لوگوں کی فضیلت ہے قرآن میں. اب یہ پڑھ کے کیا کرتے, یہود اچھے سمجھ لیں گے, بنو اسرائیل تو بہت زبردست چیز ہے سمجھیں گے, حالانکہ وہ پوری آیت منسوخ ہے. کون سی آیت سے, جس آیت میں اس امت کی فضیلت بیان کی گئی, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اے بنو اسرائیل تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی, وفضلتکم علی العالمین, اور میں نے تمام عالموں پہ تم کو فضیلت دی ہے. اب یہ ترجمے میں اٹکے ہوئے ہیں, ناسخ منسوخ تو معلوم نہیں ہے ان کو. اب جو علم حاصل کیا اس کو معلوم ہے کہ اس امت کی جو فضیلت بیان کی گئی اس میں فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے. تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر, تم امر بالمعروف کرتے ہو یعنی نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ سب امت کے بارے میں بیان فرمایا. تو لفظی ترجمہ پڑھنے والے کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا کون سی آیت کب نازل ہوئی, کس آیت کا کیا مطلب ہے. تو یسرنا بول کے جو گمراہ کرتے ہیں نا, تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کو اپنے مطلب کی آیتیں دکھتی ہے. وہ کبھی آپ کو یہ آیت نہیں سنائیں گے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے, 23 سال میں نازل کیا ہے, آپ لمبے ٹائم تک اس کو سیکھیں. نہیں, ابھی 2 آیتوں سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے. آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ قرآن مجید ایسی چیز ہے, اگر پہاڑ پہ بھی وہ نازل ہوتی تھی نا, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا. یعنی وہی قرآن جو نصیحت کے لیے آسان ہے, نزول کے اعتبار سے اتنی مشکل تھی, رسول اللہ کے قلب مبارک پہ نازل ہوئی. اب حضور نے جو فرمایا کہ جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, فقد استدرج النبوہ بین جنبیہ, تو نبوت اس کے
سینے کے قریب ہو جاتی ہے مگر اس کی جانب وہی نہیں کی جاتی. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ خود سوچئے. اگر کوئی ترجمے سے پڑھتے جا رہا خالی، بعض چیزیں تو بالکل ترجمے سے سمجھ میں آ جاتی ہے، انکار نہیں ہے، مجھے ترجمے سے اعتراض نہیں ہے، لیکن جو خرابی پھیلائی گئی ہے وہ اس کے بارے میں آپ کو بیدار کرنا چاہ رہی ہوں. ترجمہ تو ہم بھی پڑھے، تفسیر کے ساتھ پڑھے، مختلف تفاسیر سے پڑھے، ہم لغت کو پڑھے، نحو پڑھے، صرف پڑھے، پھر بلاغت بھی پڑھے، اس کے بعد منطق کو بھی پڑھایا گیا، مختلف چیزیں پڑھائی گئی ہمیں. بلاغت میں بھی پھر مختلف قسم کے علوم ہیں، علم بیان ہے، علم معانی ہے، علم بدیع ہے، سب کو تفصیل سے پڑھایا گیا. قرآن مجید کی مثالیں دی گئی، کھول کھول کے پڑھایا گیا، سمجھایا گیا، شان نزول پڑھایا گیا، ناسخ و منسوخ پڑھایا گیا. ہمیں یہ بتایا گیا کہ کون سی آیتیں سردی میں نازل ہوئی، کون سی گرمی میں نازل ہوئی، کون سی صیفی ہے، کون سی شتائی ہے، کون سی مکی ہے، کون سی مدنی ہے، سفری کون سی ہے، حضری کون سی ہے. آپ خالی بیٹھ کے آپ ایک دو فارمولے معلوم ہو گئے آپ کو، آپ دوا بنانے بیٹھ گئے. آپ کو پیراسیٹامول خرید کے کھانا نہیں ہے، وہ کیسا بناتے ہیں آپ سرچ کر رہے ہیں یوٹیوب پہ بیٹھ کے، اس کے بعد میں گھر میں بیٹھ کے دوا بنا کے کھا رہے ہیں. آپ اگر کھا لیں گے پیراسیٹامول بنا کے، آپ کا کیا حال ہوگا سوچیے. یہ ترجمے کی بات بالکل ایسی ہے. یہ جو ترجمے کر رہے ہیں نا قرآن مجید کے، تو ان لوگوں سے تھوڑا بچ کے رہیے اور تھوڑا صبر سے سیکھیے. آپ کو دیکھے گا 6 مہینے میں پورا ترجمہ کر کے نکال دے رہے ہیں. یہ تو ابھی ہم چوتھا درس ہمارا چل رہا، ہم قرآن مجید سے متعلق آپ کو چیزیں بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو اہمیت کا اندازہ ہو. یہ جو لٹیرے ہیں ایک آیت سناتے ہیں، ایک آیت کو چھپاتے ہیں. اللہ نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے. چھوٹا چھوٹا بچہ اس کو یاد کر لیتا ہے، بوڑھا آدمی بھی یاد کر لیتا ہے، جوان بھی یاد کر لیتا ہے، ہر عمر کا آدمی اس کو یاد کر سکتا ہے اگر آپ محنت کریں. ایسا نہیں ہے کہ صرف بچے ہی یاد کر سکتے، ہاں بچے اچھے طریقے سے یاد کر سکتے. اگر آپ یہ عمر میں بھی اگر ارادہ کریں نا تو قرآن مجید کو آپ حفظ کر سکتے ہیں. دوسری کوئی کتاب کو نہیں کر سکتے. آپ جس طرح سے قرآن مجید کو آپ یاد کر سکتے اس انداز سے آپ دوسری چیزیں یاد نہیں کر سکتے. ہاں امتحان دینے کے لیے آپ جو جوابوں کو رٹا مارنے والے مارتے، یاد کر کے لکھنے والے سمجھ کے لکھنے والے سمجھ کے لکھتے، وہ عمر کی بات رہتی. وہ عمر نکلنے کے بعد میں دوسری چیزیں پھر یاد نہیں ہوتی. لیکن قرآن مجید کا معجزہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہم نے آسان کیا ہے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے. مفسر نے فرمایا کہ قرآن حفظ کے لیے بھی آسان ہے. اب یہ کیا کہتے ہیں استنباط کے لیے آسان ہے. استنباط کے لیے قرآن اگر آسان ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیوں فرماتا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. قرآن کی آیت ہے، قرآن مجید کی آیتوں سے جو لوگ استنباط کرتے ہیں ضرور وہ اس کو جان لیتے. یہ آیت آپ لوگ یاد کریے، اس کو آپ لوگ اس کا ریفرنس بھی لکھیے اور اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کو بات سمجھائیے. جو ترجمہ قرآن پڑھنے نکل گئے نا ان کو آپ یہ بات سمجھائیے کہ آیت مبارکہ کیا ہے. سورہ نساء 83 آیت وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. فرمایا کہ جب کوئی معاملہ ان کے پاس آتا ہے امن کا یا خوف کا تو کیا کرتے ہیں وہ بات کو پھیلا دیتے ہیں لوگوں میں. افشوہ وبثوہ فی الناس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے بولنے سے پہلے وہ بات کو کیا کرتے ہیں لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں. یعنی مسلمانوں کے کوئی غزوے کی یا سریے کی بات ہو رہی ہے تو وہ کیا کرتے تھے جنگ کے متعلق آیت ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ خَبَرٌ عَنْ سَرِيَّةٍ لِلْمُسْلِمِينَ غَازِيَةٍ بِأَنَّهُمْ قَدْ أَمِنُوا مِنْ عَدُوِّهِمْ بِغَلَبَتِهِمْ إِيَّاهُمْ أَوِ الْخَوْفِ. تو دشمنوں کے غلبے سے اگر ان کو امان مل گیا ہے یا پھر دشمن کا غلبہ ہونے والا ہے، دونوں قسم کی کوئی بھی بات ہو تو پہلے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ان کو بولنا چاہیے تھا. وہ کیا کرتے تھے لوگوں میں بات کو پھیلا دیتے ہیں. اس کے بعد فرمایا اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملے کو لاتے وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ اور ان لوگوں کے پاس جو صاحب اختیار ہیں اولی الامر ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وہ صحابہ جیسے حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر صحابہ ہے، خلفاء راشدین بھی ہے اور دیگر بھی صحابہ تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں ذمہ داریاں عطا فرمائی تھی. تو فرمایا کہ اگر وہ اولی الامر کے پاس آتے تو کیا ہوتا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. ان میں سے جو لوگ استنباط کرنا جانتے ہیں قرآن مجید سے معنی کو نکالنا ان کو آتا ہے وہ لوگ اس معاملے کو سمجھ جاتے تھے. اس کے بعد فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم کیا کرتے شیطان کی پیروی کرتے. الا قلیلا سوائے چند لوگوں کے، چند لوگ ہی بچتے جو اللہ کے فضل میں، باقی سب شیطان کی پیروی میں لگ جاتے تھے. تو آپ کو یہ آیت پڑھ کے میں کیا بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو لوگ آپ کو مس گائیڈ کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن آسان ہے، آپ کو
فقہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب سے بڑی گمراہی ہے۔ قرآن کی اس آیت سے ان کو یہ بتانا چاہیے۔ ویسے جو گمراہ ہو چکے نا، جو اپنی بات بول رہے ہیں وہ سامنے والے کی سنتے نہیں، ویسے لوگوں کو تو چھوڑ دیجیے، لیکن اپنے لوگوں کو تو آپ بتا سکتے، نہیں بھی بتایا آپ خود تو سمجھ سکتے، اپنے طور پہ آپ اپنی اصلاح کر سکتے۔ تو کیا فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اولی الامر، ان کے پاس اگر معاملے کو لایا جاتا تو ضرور وہ لوگ اس کو جان لیتے جو اس سے استنباط کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اگر ہر آدمی استنباط کرتا، صحابہ میں سے بھی چند لوگ ہیں جو استنباط کر سکتے ہیں، تو سوچنے کی بات ہے۔ پھر تو ہر زمانے میں ہر جگہ پر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو میدان کے خاص آدمی ہوتے ہیں، جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ہر میدان میں۔ آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح علوم قرآن کے بھی جو خواص ہیں، جو مفسرین ہیں، ان کی بات سننا ضروری ہے۔ فقہا جو ہیں وہ بھی قرآن اور حدیث کو پڑھ کر فقہ کے احکام نکالے ہیں، مدون کر کے ہمیں دیے۔ تو فقہ کا انکار کرنا اور تقلید کا انکار کرنا اور مقلدین کو گمراہ کہنا، یہ گمراہی کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صراحت سے فرما دیا کہ ان میں سے چند لوگ ہیں جو استنباط کرتے ہیں۔ جب صحابہ میں چند لوگ تھے تو ظاہر سی بات ہے بعد میں بھی یہی عالم رہا ہوگا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں رضی اللہ عنہ، آپ کے کتنے اساتذہ تھے بولی میں؟ 4000 تقریباً اساتذہ، یعنی اتنے تابعین۔ صحابہ تو بہت سارے تھے، بعض لوگ 3 بولتے، بعض لوگ 10 بولتے، جتنے صحابہ سے امام اعظم نے احادیث کو لیا ہے۔ اساتذہ کتنے تھے؟ 4000۔ تو آپ سوچیں اتنا قریبی زمانہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، سب آدمی کوئی یہ حدیث پہ عمل کر رہا، کوئی دوسری حدیث پہ عمل کر رہا، کوئی تیسری حدیث پہ عمل کر رہا، تینوں میں الگ الگ باتیں ہیں۔ تو انہوں نے تحقیق کی، انہوں نے معلوم کیا کہ حضور کا سب سے پہلا عمل کون سا تھا، اور وصال سے پہلے آپ نے کیا کام کیا تھا۔ وصال سے پہلے کا جو کام تھا اس کو انہوں نے بنیاد بنایا، تاریخوں کو انہوں نے معلوم کیا، پھر صحابی سب سے راوی ثقہ کون ہے ان کو معلوم کیا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی بات میں بات ملا دے اور حدیث شریف کمزور درجے کی ہو۔ تو امام اعظم نے اور ان کے اصحاب نے 4000 سے زیادہ ان کے شاگرد بھی تھے، اور کون سے شاگرد تھے؟ وقت کے بہت بڑے امام ائمہ کرام تھے، یعنی امام شافعی جو ہیں ان کے استاذ کے استاذ، امام اعظم ان کے استاذ کے استاذ ہیں۔ آپ سوچیں امام احمد بن حنبل کے تو دادا استاذ ہوتے ہیں، بلکہ اس سے اور ایک درجہ بڑھ کے ہوتے ہیں۔ تو امام اعظم کا زمانہ اتنا قریب تھا، امام اعظم نے اتنی محنتیں کی، پھر بعد میں آپ کے دیگر ائمہ جو تھے 3 ائمہ انہوں نے محنتیں کی، ان کی اپنی اپنی فقہ مدون ہوئی، اسی لیے ہم چاروں فقہ میں سے کسی ایک فقہ کو مانتے ہیں۔ اب یہ جو ڈائریکٹ قرآن سے یا ڈائریکٹ حدیث شریف سے جو لینے والے ہیں، یہ کیا ہے؟ ائمہ کی محنتوں کو، تابعین کرام کی محنتوں کو یہ کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں، 2 مہینے کے کورس کو یہ سب کچھ سمجھتے ہیں، ایک ایک آدمی کی زندگی لگی ہوئی ہے اس کے پیچھے۔ اگر فقہ حنفی کی کتاب ہمارے سامنے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد، امام ظفر، ان کے دیگر اصحاب جو ہیں ان کی پوری زندگیوں کا خلاصہ ہے، وہ زندگی بھر انہوں ریسرچ کر کے اس کے خلاصے نکال کے نتیجے نکال کے دیے۔ آپ کو اگر شوق ہے ریسرچ کا تو آپ پڑھیے پھر نئے طریقے سے، انہوں کیا ریسرچ کرے۔ پہلے ریسرچ کا طریقہ بھی یہ ہے، پہلے آپ کو ریویو کرنا پڑتا، جو کام ہو چکا ہے اس کو پورا پڑھنا پڑتا، اس کے بعد آپ تیر ماریے۔ آپ کو کوئی بڑا کام کرنا ہے اس کے بعد کر سکتے ہیں آپ، پرانا کام جو ہو گیا ہے اس کو چھوڑ کر نیا کرنے نہیں بیٹھ سکتے، یہ ریسرچ کے خلاف ہے۔ تو یہ پورے جاہلین ہیں، جہال ہیں، جو قرآن پکڑ کے ناچتے ہیں، ایک ہاتھ میں اس طرح قرآن لے لے کے دکھاتے ہیں، یہ ان سے بڑھ کے کوئی گمراہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے، آپ سب کو، ہم سب کو، آنے والی نسلوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ امید ہے کہ بات آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، کیونکہ آپ قرآن مجید پڑھنے جا رہے ہیں۔ عقیدہ آپ کا پختہ ہونا، آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آنا بے انتہا ضروری ہے۔ اگر آپ عقیدے میں کمزور ہیں، آپ کو فقہ نہیں آتی، قرآن مجید کی تجوید نہیں آتی، حدیث شریف میں آپ کمزور ہیں، یہ سب چیزوں کی کمزوری رکھ کے آپ صرف تفسیر پڑھنے لگیں گے تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو میں ایسے انداز سے آپ کو لے جا رہی ہوں کہ سب چیزیں آہستہ آہستہ جتنی ضروری ہے اتنی کور ہو سکیں، کیونکہ آپ لوگ ابھی پڑھ رہے ہیں، کالجز میں ہیں آپ لوگ، یا پھر آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، گھروں میں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں آپ لوگ، تو آپ لوگ وقت نکال رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو اچھے سے پڑھنا، چیزیں آپ کو سمجھ میں آنا، یہ میرا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور توفیق عطا فرمائے، اور اس پہ ثابت قدمی کے ساتھ ہمیں رہنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔